قدر کو جگانا چاہتا ہوں، مدینہ میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر ندا نیٹورک کو سبسکرائب کریں۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم وصدق على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، سرکار دو عالم کی جو میلاد مناتے ہیں، سرکار دو عالم کی جو میلاد مناتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ جس محفل میلاد پاک میں تشریف فرما ہے، بلیاتی یہ نہایت ہی پاک و صاف محفل ہے، جس میں اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہے، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ شعبان المعظم کی 13ویں تاریخ ہے، اب تو مغرب بعد 14ویں تاریخ ہے، 13ویں دن میں ختم، اب 14ویں تاریخ میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کل شعبان المعظم کی رات ہمارے اعمال کو اٹھائے گا، اور پھر ہمارے اعمال کا دفتر پھر کلوز ہو جائے گا، بند ہو جائے گا۔ پھر سے 15ویں شعبان سے ہمارا نیا رجسٹر تیار ہوگا۔ پھر ایک سال ہم کیا کرنے والے ہیں، ایک سال کیا ہم کریں گے، پھر وہ نئے رجسٹر میں درج کیا جاتا رہے گا۔ پھر شعبان آئے گا، پھر اس رجسٹر کا حساب و کتاب کر کے پھر اس کو بند کر دیا جائے گا، پھر رکھ دیا جائے گا۔ پھر شعبان جائے گا، پھر نیا رجسٹر چالو کیا جائے گا۔ تو کل شعبان المعظم کی رات، جسے شب برات کہتے ہیں، اس رات میں ہمارے اعمال نامہ کو اٹھا کر کے حساب و کتاب کیا جائے گا۔ تو کیوں نہ اس مبارک مہینے میں چند لمحے جاگ کر رب کی محبت میں تھوڑی دیر شب بیداری کر کے اپنے اعمال کو اکٹھا کریں کہ کل جب اعمال نامہ اٹھایا جا رہا ہوگا، ہمارے اعمال کو جمع کر رہا کیا جا رہا ہوگا، تو اس نیکوکار میں ہم گناہگاروں کا بھی نام شمار ہو جائے گا۔ یہ نیت رکھو اور یہ سوچو کہ رب تبارک و تعالیٰ کل ہمیں بھی اپنے نیکوکار بندوں کے فہرست میں شمار فرمائے، ورنہ پھر جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے آسمان کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، مٹی کے نیچے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ جتنی ہم زندگی چاہے گزار لیں، ایک دن تو ہمیں بھی قبر کی اس منزل میں جانا ہی ہے، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لوگ وہاں جانے سے ڈرتے ہیں، لوگ وہاں جانے سے بھاگتے ہیں،
لیکن بچ کے کوئی نہیں جا سکتا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مبارک مہینہ شب برات کا مہینہ ہے۔ جتنی زیادہ سے زیادہ ہم کیا کریں گے، اعمال کریں گے، اتنا ہی زیادہ ہمیں ثواب ملے گا، اتنا ہی زیادہ ہمیں نیکی ملے گا۔ اور جتنے بھی ہم نیکی کر لیں، تمام نیکیوں کو جمع کر لیں، تمام ثواب کو اکٹھا کر لیں، جب ہو جائے جمع ثواب، یہی سے بیٹھے بیٹھے اپنے مرحومین کو کر دیجیے احسان و ثواب۔ تو مرحومین کو احسان و ثواب کرنے کے لیے پہلے خود کو نیکی کرنا پڑتا ہے۔ جب تک ہم نیکی نہیں کریں گے تو اپنے مرحومین کو کیا بھیجیں گے؟ اگر آپ اپنے مہمان کے پاس جا رہے ہیں تو مہمان کے ہاں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ تحفہ لے کے جایا جائے۔ جب آپ تحفہ لے کے نہیں جائیں گے، آپ کے پاس تحفہ ہی نہیں ہوگا، تو اپنے مہمان کو کیا تحفہ دیں گے؟ پھر آپ کا مہمان کیا کہے گا؟ تو مہمان کے ہاں مہمان بن کے کسی کے ہاں جانے سے پہلے تحفہ کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم کسی مرحومین کو احسان و ثواب کرتے ہیں تو اس کو ثواب پہنچانے سے پہلے ہمیں نیکی کی ضرورت پڑتی ہے۔ پہلے ہم نیکی کریں، پھر یہیں سے بیٹھ کے نام لے کے احسان و ثواب کر دیں، یا اللہ اے میرے مولا، اے میرے مولا، یہ کہے کہ میں نے اپنے گھر میں قرآن خوانی کرایا، میراث خوانی کرایا، ذکر و اذکار کیا، صدقہ خیرات کیا، جتنے بھی اچھے کام کیے یہ سب میں نے تیرے نام پہ کیا ہے، نیکیاں جمع کر لیا ہے۔ اے میرا مولا، جب یہ تمام نیکیاں میں نے جمع کر لیا ہے تو ان سب کا ثواب ہمارے باپ دادا کو پہنچا دے، ہمارے مرحومین کو پہنچا دے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان ثواب حاصل کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، پھر دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی نیکی کو اس کے مرحومین تک پہنچا دیتا ہے۔ یقیناً آج ہم جس محفل میں بیٹھے ہیں اس کا ثواب ہمیں بھی مل رہا ہے، اور جس کے نام پر بیٹھے ہیں اس سے بھی مل رہا ہے، تو دونوں کا فائدہ ہو رہا ہے۔ لہذا وقت بہت ہی مختصر ہے، شعبان المعظم کے مہینے کے تعلق سے میں آپ کو فضیلت شب برات اب بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ لہذا اب چند اشعار شب برات کے تعلق سے میں بھی آج پیش کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ بندے پاک کر لے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ تمام حضرات نے میرے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں، شب برات 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 پیش کرنا آلو شب برات قسمت کی بات ہے، قسمت کی بات ہے، جادو ساری رات
मुबारक हो मोमिनो आई शबे बरात, मुबारक हो मोमिनो आई शबे बरात, रहमते खुदा बन के छाई शबे बरात, रहमते खुदा बन के छाई शबे बरात। सुन्नत रसूल की है ज़ियारत कबूर की, सुन्नत रसूल की है ज़ियारत कबूर की। कीजिए उनके हक में भलाई शबे बरात और करते रहे इबादत और रियाजत तमाम रात, करते रहे इबादत और रियाजत तमाम रात। खुद मुस्तफा ने मनाई शबे बरात, इस तरह से मुस्तफा ने मनाई शबे बरात। और रब्बे कदीर बंदों से कहता है जो मांगना है मांग लो, रब्बे कदीर बंदों से कहता है जो मांगना है मांग लो। इसीलिए तो हमने बनाई है शबे बरात, इसीलिए तो हमने बनाई है शबे बरात। और आज की रात आई, आज की रात पैगामे निजात लेके आई, आज की रात पैगामे निजात लेके आए। नबी दे उम्मत सुल्तान शहे बतहा लेके आए। मर्दाने खुदा सबे इबादत मशगूल हो, मर्दाने सबे इबादत मशगूल हो। मुबारक शबे बरात आई, मुबारक शबे बरात आई। यह खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह तबारक तआला ने हमें ये माह शअबान मुअज़्ज़म का महीना अता फरमाया और इस माह मुबारक महीने में वो रात अता फरमाई है जिस रात में अल्लाह तबारक तआला अपने बंदों के बेशुमार गुनाहों को माफ फरमाता है और अपने बंदों के गुनाहों की मग़फ़िरत करता है। बार के बादल है अल्लाह अपने गुनाहगारों के गुनाहों को माफ फरमाता है और अल्लाह फरमाता है कोई मेरा गुनाहगार बंदा जो आज की रात अपने गुनाहों की माफी मांगे, है कोई ऐसा बंदा जो अपने लिए रोज़ी मांगे, है कोई ऐसा बंदा जो जहन्नम से आजादी मांगे, है कोई ऐसा बंदा जो मुसीबतों में घिरा हो और मुसीबतों से छुटकारा मांगे। आज की रात मेरा बंदा जो कुछ भी मांगेगा मैं अपने बंदों को उसके सिवा अता करूंगा।
میرا بندہ جتنا مانگے گا میں اپنے بندوں کو اتنا ہی عطا کروں گا، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ اللہ تمہاری دعا کو سب سے زیادہ سنتا ہے۔ تم ایک مرتبہ دعا کرتے ہو، اللہ 70 مرتبہ لبیک کہتا ہے، سبحان اللہ۔ ہم ایک مرتبہ کہتے ہیں یا اللہ، اللہ 70 مرتبہ کہتا ہے یا میرے بندے، اے میرے بندے، اے میرے بندے، 70 مرتبہ اللہ ہماری ایک دعا پہ آواز لگاتا ہے، میرے بندے تو مجھے پکار رہا ہے، تو مجھے یاد کر رہا ہے، وہ تو کیا کہنا چاہتا ہے، وہ تو کیا مانگنا چاہتا ہے، وہ تو مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جب ایک مرتبہ پکارتا ہے تو میں اپنے بندے کو 70 مرتبہ پکارتا ہوں، اور جب میرا بندہ ایک مرتبہ مجھ سے طلب کرتا ہے، مغفرت چاہتا ہے، معافی چاہتا ہے، تو میں اپنے بندوں کے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہوں۔ رحمت حق بہانا نہیں کوئی، خدا کی رحمت کو بہانا ہی چاہیے، خدا کی رحمت کو بہانا چاہیے اور کچھ نہیں۔ ہم کیا کیے اللہ کے لیے ایسا کام کرے کہ بڑی ہماری نصیب رب کو پسند آ جائے، رب تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ برات یقیناً گناہوں کی مغفرت کی رات ہے، لیکن یقین جانا سب کی مغفرت ہو سکتی ہے، سب کو معافی مل سکتی ہے، لیکن چند لوگوں کو چھوڑ کر مشرک جو شرک کرتا ہو، کینہ جو اپنے دل میں کینہ رکھتا ہو، اپنے رشتہ داروں سے بھاگتا ہو، اپنے ماں باپ بھائی بہنوں سے بھاگتا ہو، ماں باپ کا نافرمان جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہو، اپنے ماں باپ کو دکھ دیتا ہو، اپنے ماں باپ کو ستاتا ہو، جادوگر جو جادو کرتا ہو، سحر کرتا ہو اور جادو کے ذریعے لوگوں کو تکلیف دیتا ہو، پریشان کرتا ہو، شراب پینے والا جو رات دن خدا کی نافرمانی کرتا ہو، شراب پیتا ہو، اس قسم کے ایسے لوگ ہیں جو ایسی رات میں اللہ معاف نہیں فرماتا ہے۔ اس وقت تک جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لے اللہ کبھی سے معاف نہیں کرتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شب برات کی رات جھوٹ موٹ کے ہم رو لیں گے، جھوٹ موٹ کے دعا کر لیں گے؟ ہمارے دل میں کیا ہے کون جانتا ہے؟ اللہ ہمارے دل کے ہر ایک ایک بات کو جانتا ہے، ایک ایک بات کو جانتا ہے، دل میں کیا کہہ رہے، دل میں کیا سوچ رہے، اللہ ہماری ہر ایک بات کو جانتا ہے۔ یہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، جس کے تعلق سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اور ابھی کو میں نے اپنے خطبہ مسلمہ کے اندر قرآن پاک کی ایسے کلمہ کے پڑھنے کا فیہا یفرح کل امر حکیم، کہ آج کی رات تقسیم کر دیا جاتا ہے، بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والے کام کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک رات کی بھی تعریف قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اور اس رازلت کے تعلق سے حضرت حضرت علی مرتضیٰ بھی روایت فرماتے ہیں، محبتوں کے ساتھ کھول کے اور بیٹھے انشاءاللہ تعالی کا اختتام کریں گے۔ ویسے بھی آج کا آخری میلاد شریف ہے، شب برات کے موسم کا پھر تو سال بھر ہوتا ہی رہتا، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن کم سے کم ہم اتنی بھی نہیں کر رہے کہ کل جو ہمارا اعمال اٹھایا جا رہا ہوگا اس وقت ہمارے اعمال میں ہمارا اعمال صالحہ، ہمارے اعمال صالحہ کو اٹھایا جائے، ہمارے سب کو نہیں۔ محبتوں کے ساتھ تمام حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اذ کان لیلۃ من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا فإن اللہ تعالیٰ ینزل فیہا یغرب الشمس إلی السماء الدنیا ویقول اللہ علی المستغفر فأغفر له علی المستغفر فأرزقه علی المبتل فأعطه علی من کذا علی من کذا حتی یطلع الفجر۔ سبحان اللہ،
حضرت علی روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آتی ہے تو رات میں قیام کرو، یعنی کہ رات میں جاگو، شب دائیں کرو، رب عبادتیں کرو، اور جب دیر ہو تو دن میں روزہ رکھو، رات میں قیام کرو، دن میں روزہ رکھو۔ اس لیے کہ شب برات کی 15ویں کے بعد اللہ تعالیٰ کے تجلی آفتاب کے غروب ہونے کے باقی آسمان دنیا پر اپنی قدرت کے ساتھ نزول اجلال فرماتا ہے، اپنی شان و شوکت کے ساتھ، اپنی شان و شوکت کے ساتھ اپنی تجلی کو ظاہر فرماتا ہے اور اپنے بندے سے عرض کرتا ہے اے میرے بندے، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی چاہے، ہے کوئی جو اپنے روزی کے لیے طلب کرے، ہے کوئی جو مصیبتوں سے چھٹکارا چاہے، ہے کوئی بڑا بڑا حاجت کا چاہنے والا، میں تمہاری حاجت کو پوری کر دوں حتیٰ کہ صبح ہو جاتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا سے اپنی پوری تجلی کے ساتھ ہم بندوں کو آواز لگاتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل نہیں، رہ دکھلائے جسے کوئی رہ گئے منزل نہیں، راہ دکھلائے جسے کوئی رہ گئے منزل نہیں۔ اللہ آپ کو عمر میں 1 سال برکت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اگلے سال دیجیے گا تو پھر اگلے سال دعا کرتے ہیں۔ اور جب اسی حدیث پر پنجابی کے ایک مشہور صوفی شاعر میاں محمد رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، جب ان کی نظر اس حدیث پاک پر پڑی تو آپ فرماتے ہیں کہ پچھلی رات ہے رحمت رب دے پچھلی رات ہے رحمت رب دے مبارک رات ہے جس رات کے بارے میں اللہ اپنے نیک بندوں کے تعلق سے فرماتا ہے یہ مبارک ہے میرے اس نیک بندوں پر جو شکرداری کرتا ہے اور اللہ کے لیے جانتا ہے، اپنے رب کے لیے عبادت کرتا ہے اور شکرداری کرتا ہے، شکرداری میرا گزارتا ہے، ایسے نیک بندوں کو اللہ کی رحمت اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوا کرتی ہے۔ پھر حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث شریف میں روایت فرماتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فاذا هو ببابه فقال كنت تخافين ان يخيف الله عليك ورسوله قلت يا رسول الله اني ظننت انك اتيت بعد مسعى يا رسول الله ان الله لا ينزل فيها يغرب الشمس الى السماء الدنيا فيعبد من غدد الشهر الغرمي سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آئی میں اپنے آقا کو تلاش کیا، 15ویں رات میرے سرکار کے بارے میرے بستر پر تھے، سرکار آدھی رات میں میرے بستر سے اٹھ کے کہیں چلے گئے، میں سرکار کو نہیں دیکھا، جب نہیں دیکھا سرکار کو تلاش کرنے جب اپنے گھر کو دیکھا ازواج مطہرات کے حجرے کو دیکھ لیا، سرکار کا پتہ نہیں چلا،
میں نے مدینے کے خطے کو دیکھ لیا، مسجد نبوی کو دیکھ لیا، سرکار کا پتہ نہیں چلا۔ آخر حضرت عائشہ فرماتی ہے میں سرکار کو تلاش کرتے کرتے، میں سرکار کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، میں سرکار کو کھوجتے کھوجتے میں جنت بقیع میں پہنچوں، کیا دیکھتے ہو کہ میرے سرکار ہے اور جنت بقیع قبرستان ہے، میرے آقا جنت بقیع میں کھڑے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی بہا رہے ہیں اور دعائیں بھی فرما رہے ہیں، اے میرے مولا، اے میرے رب کریم، اے میرے پالنہار، اس قبرستان میں جتنے بھی مردے لیتے ہیں، اے میرے مولا ان سب کے بخشش کے دعا مانگتا ہوں، اے میرے پروردگار، بے شک تو گناہوں کو معاف فرمانے والا غفار ہے، تو بندوں پر رحم فرمانے والا رحمان ہے، تو بندوں پر رحم فرمانے والا رحیم ہے، پھر قبرستان والوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے یا رسول اللہ آپ کو میں نے پورے مدینے میں تلاش کر لیا لیکن آپ کہیں نہیں ملے۔ میرے آقا فرماتے ہیں انی ظننت انک اتیت یا رسول اللہ، میرے سرکار فرماتے ہیں اے عائشہ کیا تجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ رسول تو پر ظلم کریں گے، تمہارے ساتھ نا انصافی کریں گے، تم پر سمجھائیں گے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے یا رسول اللہ یہ میرا گمان نہیں تھا، یہ سوچا کہ آج آپ کی میرے ساتھ باری ہے، میرے حجرے میں باری ہے، آپ کو نہیں پایا، خیال ہوا، گمان ہوا شاید کہ کسی اور ازواج مطہرات کے پاس آپ تشریف لے گئے ہو۔ ہم میرے آقا فرماتے ہیں او عائشہ آسمان کے رب کو آسمان پر رحمتوں کی چارہ کری ہوئی ہے، اے عائشہ جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عائشہ سن لو یہ شعبان المعظم کے 15ویں رات ہے اور اس رات اللہ تعالیٰ اپنی تجلی کو ظاہر فرماتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ آپ کے رات کے بدلے میں بنی کلب کے بکریوں کے بال کو بھی سارا اپنے گناہگار بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ مدینے کے اندر مدینے کے اندر بنی کلب آپ اپنے ذبح میں بھی بکری پالتے ہیں، اگر پورے ذبح کی بکری کو گنتی کریں تو کتنا ہوگا؟ سینکڑوں کی تعداد ہوگا، یہ ہوگا۔ مدینے کے اندر بنی کلب وہ بہت بڑا قبیلہ تھا، قبیلہ بولتے ہیں خاندان کو، بہت بڑا قبیلہ خاندان تھا اور جتنی بکریاں وہ پالتا تھا اتنی بکریاں پورے مدینے میں کسی کے پاس نہیں تھا، اتنی بکریاں تھا۔ اور رب نے کس کی قسم کھایا؟ بنی کلب کے بکریوں کی قسم کھایا، میں بنی کلب کے بکریوں کے بال سے بھی کہیں زیادہ اپنے گنہگار بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ آپ اندازہ کرنا کہ ایک بکری کے جسم میں کتنے بال ہوں گے؟ کیا کوئی آج تک گر سکتا ہے؟ آج تک کسی نے گنا ہے؟ ہمارے سر میں کتنے بال ہے اس کی تو کوئی گنتی کر ہی نہیں سکتا، اپنے سر کے بال کو انسان نہیں گر سکتا ہے، تو ایک بکری کے جسم پہ کتنے بال ہوں گے کون گر سکتا ہے؟ اور اسی سے آپ اندازہ فرمائے کہ جب ایک بکری کے جسم میں اتنے بال ہے تو بنی کلب کے پاس کتنی بکریاں ہیں جس کا اندازہ بھی کسی کو نہیں ہے، تو پتا چلا اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنی کلب کے بکریوں کے بال سے بھی زیادہ ہم گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ بس ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم بھی دعا کریں مولا کریم ہمیں بھی اسی فہرست میں شمار فرما لے، ہمیں بھی انتقال کے فہرست میں شمار فرما لے۔ یہ فضیلت والے آپ ہے، ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ سبحان اللہ کا یہ ایک اور فضیلت میں حدیث پاک سنا دیتا ہوں، ایک مرتبہ اور کہیے سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ مبارک رات ہے، شب برات کی رات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ جانتے ہو اس رات میں کیا سب ہوتا ہے؟ عائشہ فرماتی ہے یا رسول اللہ بتا دیا جائے
हमें कुछ भी मालूम नहीं। जो शरीफ रिवायत फरमाते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, फीहा अय्युक्तबु कुल्लु मौलूदिन मिन बनी आदम फीहा जिसमा व फीहा अय्युक्तबु कुल्लु हालिदिन मिन बनी आदम फीहा जिसमा व फीहा युरउ आमालहुम व फीहा तुरज़क़ु अरज़ाहुम। प्यारे नबी फरमाते हैं, ओ आयशा आज भी मुहरात है, जिस रात में एक साल में कितने इंसान पैदा होने वाले हैं, कितने इंसान आने वाला है दुनिया के अंदर, वो भी लिखा जाता है। और कितना हलाक होने वाला होता है, कितना मरने वाला है, और कितने लोग एक साल में इस दुनिया को छोड़ने वाला है, सबका नाम लिखा जाता है। और कितने लोगों को कितनी रिस्क दिया जाएगा, कितनी रोशनी दिया जाएगा, उसका भी नाम लिखा जाता है। और ये वो रात है जिस रात में बंदा एक साल में जितनी नेकियां करता है वो सभी लिखा जाता है। तो पता चला ये वो मुबारक रात है जिस रात में अल्लाह हिसाब किताब फरमाता है। अब एक साल के अंदर साल भर का हिसाब किताब होता है, टारगेट बनता है कि एक साल के अंदर कितने लोग पैदा होंगे। तो चूंकि यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है, और ये सवाल हम सबके अपने शोर से बहुत ही बालातर है, लेकिन जब बात आई तो फिर आपको कह देता हूँ। एक सवाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज लौहे महफूज पे लिख दिया है। जब से दुनिया बनी तब से लेकर कयामत तक क्या होने वाला है, और जब से हम पैदा हुए तब से लेकर मरने तक हम क्या करने वाले हैं, वो सब लौहे महफूज पे लिखा हुआ है। फिर शब बरात में ये साल भर का टारगेट का मामला फिर क्या है। तो इसका मामला ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज लौहे महफूज पे लिख डाला, लेकिन जब शब बरात आती है तो उस रात की हर फर्क कुल्लु अमरिन हकीम की बात किया जाता है, हिकमत वाला काम। मतलब कि अब अल्लाह तबारक व तआला हर फरिश्तों को काम तकसीम कर देता है, बांट देता है। और मेरे फरिश्ते तुझे ये करना है, ऐ मेरे फरिश्ते तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, तुझे पानी बरसाना है, तुझे रोशी तकसीम करना है, तुझे अमाल पहुंचाना है, तुम्हें दूध पहुंचाना है, और तुम्हें ये काम करना है, वो काम करना। हर फरिश्तों की जिम्मेदारी में काम तकसीम कर दिया जाता है। इसीलिए फरमाया गया ये हिकमत वाली रात में हिकमत वाले काम को तकसीम कर दिया जाता है। इसलिए अल्लाह पूरे साल भर का टारगेट बनाता है, और वो सब एक साल में जमा होता है। फिर शब बारात की रात हिसाब किताब होता है। अब जितने हम तमाम हजरात बैठे हैं, इसमें कोई नहीं जानते हैं कि हमारी मौत भी होने वाली है या नहीं। शायद के कल की रात हमारा नाम भी मुर्दों के फहरिस्त में लिख दिया जाएगा, कोई नहीं जानता है। यही तो मेरी सरकार ने सिखाया कि जब से बरात की रात आए तो रब से दुआ करो, हे मेरे मौला हमारी उम्र में भी बरकत अता फरमा, इतनी बरकत अता फरमा, इतनी बरकत अता फरमा कि जब तक मैं दुनिया में रहूं तेरी इबादत करता। मेरे प्यारे साथी भाइयों, बताया क्या करा इस समय बरात की रात मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब जम के इबादत और रियाजत किया, करते रहे इबादत और रियाजत तमाम रात, करते रहे इबादत और रियाजत तमाम रात। खुद इस तरह से मुस्तफा ने मनाई शब बरात, खुद इस तरह से मुस्तफा ने मनाई शब बरात। तो पता चला कि शब बरात की रात में कब्रिस्तान भी जाना चाहिए, शब बरात की रात में अपने मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत भी करनी चाहिए, और कब्रिस्तान जाना दुआ करना ये किसी और की सुन्नत नहीं, रसूलुल्लाह की सुन्नत है। मेरे आका खुद जन्नतुल बाक़ीदा करते हम सुन्नियों को सिखा दिया, और सुन्नियों किसी 24 नंबर के चक्कर में मत पड़ना, और किसी उठे हुए पजामा वाले के चक्कर में मत पड़ना। इसलिए कि तुम्हारे नबी ने और बरेली के ताजदार ने हमें बता दिया है, मदीने वाले ने हमें सिखा दिया कि जो बंदा कब्रिस्तान से भागता है उसके कब्र पे कोई पेशाब भी नहीं करता, और जो बंदा कब्रिस्तान जाता है अल्लाह उसका बेहद हिसाब
कब्रिस्तान हो जाए। ये मेरे आका की सुन्नत है। आप जानते हैं ये कैसी रात है, ये ऐसी अजीम शान रात है जिस रात के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इस रात में इंसान अगर गुस्ल कर ले और अपने गुनाहों से माफी चाहे, तौबा करे, वो रात भर में ऐसे गुनाहों से पाक हो जाता है, ऐसे गुनाहों से पाक हो जाता है जैसा कि वो अपने माता शिकम से आज भी पैदा हुआ। जिस तरह बच्चा पैदा होता है और तरह के गुनाहों से पाक होता है, ऐसे वो इंसान गुनाहों से पाक और साफ हो जाता है। लिहाजा आप भी अहद कर ले कि कल से जो बड़ा रात हमें जाकर अपने गुनाहों से पाक होना है, अपने गुनाहों से अपने दिल को धोना है, अपने कल्ब को साफ करना है, रब की तरफ झुकाना है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप जानते हैं ये वो मुबारक रात है जिस रात के बारे में बेशुमार फजीलतें हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि मेरे आका ने फरमाया है कि जब ये शब बारात की रात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर करम फरमाता है, रहमतें बरसाता है, बरकतें बरसात फरमाता है और अपने बंदों के गुनाहों को माफ फरमाता है। अल्लाह ताला पर बकरियों के बाल के बराबर। आप जानते हैं इस रात में अल्लाह तबारक व तआला रहमत के 300 दरवाजे को खोल देता है। कितना? 300 दरवाजे को खोल देता है। तो आप अंदाजा फरमाए हमारे लिए 300 दरवाजे को खोल दिया गया जो कभी किसी के लिए नहीं खुलता है। हम गुनाहगार के लिए खोला गया कि मेरा गुनाहगार बंदा जब गुनाह से तौबा करेगा, जब माफी चाहेगा तो उसकी दुआ 300 रहमत के दरवाजे से जिस दरवाजे से भी आएगी मैं अपने बंदों के ऊपर उसी दरवाजे से रहमत करम की बारिश नाज़िल फरमाऊंगा। ये रखा कर्म है। लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, रिवायत में आता है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, जब आप अमीरुल मोमिनीन बने, मुसलमानों के खलीफा बने, जब आप खलीफतुल मुस्लिमीन बने, आपका आलम था कि जब आपके सामने जब अल्लाह रसूल का जिक्र किया जाता आप नहीं रोते, कुरान का जिक्र होता आप नहीं रोते। लेकिन जब आप किसी कब्रिस्तान पे चले जाते और कब्र पे खड़े होते तो इतना रोते, इस कदर सारे बता होते कि आंखों से आंसू इस कदर बहते कि दाढ़ी के बाल तब हो जाते और देख रहे थे। पूछने वालों ने पूछा, हे अमीरुल मोमिनीन, हे उस्मान गनी, आखिरकार क्या बात है कि जब आपके सामने अल्लाह का जिक्र होता है आप नहीं रोते, रसूल का जिक्र होता है आप नहीं रोते, जन्नत का जिक्र होता है आप नहीं रोते, जन्नत का जिक्र होता है आप नहीं रोते, कुरान का जिक्र होता है आप नहीं रोते। लेकिन जब आप कब्रिस्तान पे खड़े होते हैं केवल सदा रोने लगते हैं। एक बात है मुसलमानों, जरा उस्मान गनी के मानने वालों, उस्मान गनी के गुलामों, जरा कान खोल के सुन लो। उस्मान गनी का जवाब इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं मुझसे दुनिया के बारे में सवाल करते हो, तुम मुझसे दुनिया के बारे में सवाल करते हो कि मेरे सामने जिक्र होता है मैं नहीं रोता हूँ और कब्रिस्तान पे क्यों रोता हूँ? सुनो मैं इसलिए रोता हूँ कि मदीने के ताजदार मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि कब्र के आखिरत की पहली मंजिल, आखिरत की मंजिलों में सबसे पहले मंजिल कब्र है। आखिरत के मंजिलों में सबसे पहली मंजिल कब्र है। जो यहाँ पास हो गया वो हर जगह पास हो गया, और जो पहले ही ना कब्र की पहली मंजिल में फंस गया वो हर जगह फंसता अटकता चला जाएगा। आप प्रधान चाहे ये शाबान मौसम का महीना है, यहाँ से मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों बड़ी जल्दी अपनी बातों को समेटकर आपके सामने को गुजार करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये शाबान मौसम के महीने में जब हम अपने सर को झुकाते हैं, नदामत में आंसू बहाते हैं, आंखों से अश्क बहाते हैं, तो अपने आंखों से आंसू बहाते हैं तो बजाय हमारे आंखों से ये चलता आंसू
زمین پہ ٹپکتا ہے، وہ زمین سے کر لیتا ہے، وہ پانی سوکھ جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ قطرے آنکھوں سے بہا ہے، لیکن قربان جائے ہمارے آنکھ کے آنسو اس رات میں جتنا بھی گرتا ہے رب طرف سے جمع فرما لیتا ہے۔ وہ اس لیے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، وہاں پہ جب جہنم کی آگ دوڑا رہی ہوگی، امتی آگے آگے بھاگ رہے ہوگے، جہنم کی آگ پیچھے سے دوڑا رہی ہوگی، لوگ آگے بھاگ رہے ہوگے، جہنم کی آگ دوڑا رہی ہوگی، اس وقت گنہگار اپنے عبادت کا واسطہ دے گا، اور جہنم کی آگ کہا جا، میں تجھے نماز کا واسطہ دیتا ہوں کہا جا، روزے کا واسطہ دیتا ہوں کہا جا، میلاد کا واسطہ دیتا ہوں کہا جا، قرآن کا واسطہ دیتا ہوں کہا جا، صدقے کا واسطہ دیتا ہوں کہا جا، زکات کا واسطہ دیتا ہوں کہا جا، اچھے کام کا واسطہ دیتا ہوں کہا جا، مگر وہ جہنم کی آگ ہے دوڑا رہی ہے، وہ جہنم کی آگ دوڑا رہی ہے، اہل معاشر واسطہ دیتے رہیں گے، لیکن جہنم کی آگ نہیں ملے گی، تب وہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل امین کو بلائیں گے اور عرض کریں گے، اور جبرائیل اور جنت میں جا، اور جنت سے میرے اس گنہگار بندوں کے آنکھوں سے بہے ہوئے اس آنسو کے قطرے کو ایک پیالی میں جمع فرما، اور اسے جمع کر کے میرے محبوب کو جا کر دے دے، اور کہہ دینا یا رسول اللہ یہ پانی کے قطرے کو جہنم کی آگ پہ چھڑک دے، جہنم کی آگ پہ چھڑک دے، جیسے چھڑکنا ہوگا جہنم کی آگ بجھ جائے گی، بتائیں قطرے ہم اپنے آنکھوں سے بہائے تھے میدان میں، جہنم کی آگ دوڑائیں گے، جب ہمارے واسطے سے جب جہنم کی آگ نہیں بجھے گی، نہیں قیامت کے چل کر جہنم کی آگ کو سر کر دے، ہمارے آنکھوں سے بہے آنسو کے چند قطرے اس جہنم کے آگ کو سر کر دے گی۔ اسی لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں ہونے کے مہک میں دل کے ہونے سے کھلا دیے ہونے کے مہک میں دل کے ہونے سے کھلا دیے یہ شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرما پیش کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ ارے اللہ کیا جہنم اب بھی نصب ہوگا، ارے اللہ کیا جہنم اب بھی نصب ہوگا، کہ اللہ اپنے گناہگار ہم گناہگاروں کو یاد فرمایا، جب آپ میں آگ میں جا رہے تھے اس وقت آپ نے ہم گناہگاروں کو یاد فرمایا، اے مولا آج کے رات میں فراق جیسی سواری پر سوار ہو کر تیرا دیدار کرنے آ رہا ہوں، لیکن میرے گناہگار میرے گناہگار امتی کا عالم کیا ہوگا؟ رب فرماتا ہے اے میرے محبوب پریشان مت ہو، گھبراؤ نہیں، اس لیے کہ جس طرح سے میں نے آپ کو براق جیسی سواری عطا فرمائی ہے، آپ کے گناہگار امتی کو بھی جبریل کا وہ عطا کروں گا، آپ کے گناہگار امتی جبریل پر سے گزر جائیں گے، جبریل کے پر کو خبر نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا ہم سے محبت فرما رہے ہیں، لیکن میرے آقا رات کو رات ہمارے
गुनाहगारों के लिए दुआएं फरमाते हैं, ए मेरे मौला मेरी गुनाहगार उम्मती कमजोर है, सख्त गुनाहगार है, बड़े गुनाहगार है, सियाहकार है, ए मेरे मौला मेरे गुनाहगार उम्मती की लाज रख लेना। वरना महशर के मैदान में ऐ महशर कहा कहेंगे कि देखो तुम नबियों का सरदार था, उन उम्मती का ये आलम है। हे मेरे मौला जिस तरह से तूने हमारे तमाम नबियों पर फजीलत अता फरमाई है, क़यामत के दिन मेरे गुनाहगार बंदों को फजीलत अता फरमा दे। इसलिए तो मेरे आका ने फरमाया कि महशर के मैदान में जब सबके दिल मुर्दे होंगे, सबका दिल मुर्दा होगा, उस वक्त गुलाम मुस्तफा का दिल जिंदा होगा। सुभान अल्लाह। नबी के दीवानों का दिल जिंदा होगा। यकीनन हम नबी के दीवाने हैं, नबी के गुलाम है, नबी के आशिक है, नबी के चाहने वाले हैं, नबी के मानने वाले हैं और नबी पर अपने दिल जान को छिड़कने वाले हैं। क्यों ना फिर हमारा दिल जिंदा होगा, क्यों ना हमारा दिल जिंदा होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मोहब्बत फरमा रहे हैं। अब देखिए जहन्नम का महशर का आलम होगा। महशर के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला हम गुनाहगारों को जब बख्श रहा होगा, गुनाहों को माफ फरमा रहा होगा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा करके अल्लाह जन्नत में भेज रहा होगा और जहन्नमियों को जहन्नम में भेज रहा होगा। इसीलिए तो किसी ने कहा ये खूब कहा है कि चाहत की चाह है, ताजुब की चाह है, फिर से आला ताजुब की चाह है, फिर से आला ताजुब की चाह है, फिर से आला बनाए खुदा बुझाए मोहम्मद, बनाए खुदा बसाए मोहम्मद। तमाशा तो देखो ज़िंदगियाँ किसे, तमाशा तो देखो ज़िंदगियाँ किसे, लगाए खुदा बुझाए मोहम्मद, लगाए खुदा बुझाए मोहम्मद। रब्बी कुदरत देखे, रब्बी रहमत देखे, मेरे आका का गुनाहगारों से मोहब्बत देखे। जन्नत रब बनाता है और जन्नत को मेरे मुस्तफा बसा रही है। जहन्नम की आग रब भरता है और जहन्नम की आग मेरे मुस्तफा बुझा रही है। ये शान है मेरे आका के कि जन्नत खुदा बना रहा है और मेरे आका जन्नत को बसाने में लगे हुए हैं। आप जानते हैं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह तुम्हारे जान माल के बदले में जन्नत अता फरमाना चाहता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारे जान और माल के बदले में जन्नत अता फरमाता है। आप जरा गौर फरमाएं, कितनी कीमती है जन्नत, कितना प्यारा है जन्नत, कितना हसीन है जन्नत, कितनी खूबसूरत है जन्नत। कि वो जन्नत जिसके पाने के लिए हम सब कोशिश रहते हैं, वो हसीन जन्नत सबको इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है, इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं। मेरे सरकार के बारे में आया, अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कुंतुम अला शफा हुफरतिन मिनन नार फलकदकुम मिनहा, कि तुम जहन्नम के दरवाजे पे पहुंच चुके थे, जहन्नम के दरवाजे पे पहुंच चुके थे। ये तो मैं था जो तुम्हें जहन्नम के दरवाजे से बचा लिया। सुभान अल्लाह। मैं था जो तुम्हें बचा लिया। इसलिए अल्लाह इरशाद फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि ए मेरे बंदो तुम अच्छे काम करो, अच्छे अमाल करो। इसलिए कि अल्लाह तमाम उम्मतों में सबसे ज्यादा उम्मत मोहम्मदिया को पसंद फरमाता है, जो अच्छे काम करता है, लोगों को अच्छी बात बताता है, अच्छी बात सिखाता है और बुरी बात से मना फरमाता है। वो लोग बहुत ही खैर वाले हैं, बहुत ही अच्छे हैं। अल्लाह का इरशाद हमारे लिए है। अब देखें जन्नत रब कितने सस्ते में बेच रहा है, कितने सस्ते में बेच रहा है। अब आपको एक हल्के से मिसाल दे दो,
کہ ہمارے دنیا میں امیر اور غریب دو کیٹیگری ہے کہ نہیں؟ دو کیٹیگری کا نام ایک امیر اور ایک غریب ہے۔ جب دنیا کے اندر کسی مکان اور حویلی کی بولی لگتا ہے تو بولی کون لگاتا ہے؟ جو امیر ہوتا ہے، جس کے پاس کچھ ہوتا ہے۔ کیا غریب بھی کبھی بولی لگایا ہے؟ یہاں ایک اینٹ کا مکان اگر اس کی بولی لگے وہی لگائے گا جس کا پاکٹ گرم ہوگا، جس کے پاس دولت ہوگا، جس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہوگا کہ وہ خرید سکتا ہے۔ غریبوں کی بس کی بات نہیں ہے جنت کو خریدے، یہ مکان کو خرید لینا۔ لیکن قربان جائے رب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سستے میں سودا بیچ رہا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ہمارے پاس اتنی غریبی اور مفلسی ہے کہ وہ غریبی اور مفلسی پیسے کی بنیاد پر نہیں، دولت کی بنیاد پر نہیں، اعمال کی بنیاد پر ہم اتنے غریب ہیں کہ ہم سے جنت میں نہیں لیا جا رہا ہے۔ اس لیے تو بریلی کے تاجدار پکار کرتے ہیں، بریلی کے تاجدار پکار کرتے ہیں، کتنا نہایت سستا سودا بھیج رہے ہیں جنت کا۔ کہیے سبحان اللہ۔ کتنا نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائے ہاتھ اپنا خالی ہے، کہ ہم مفلس کا مول چکائے ہاتھ اپنا خالی ہے۔ کل معاشر کے میدان ہمارا یہ عالم ہوگا کہ ہمارے پاس اعمال ہی نہیں ہوگے، نیکی ہی نہیں ہوگے، پھر جنت میں ہم داخل کیسے ہوگے؟ جنت میں کیسے ہم داخل ہوگے؟ لیکن سنائیں میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، اے لوگوں اچھے کام کرنا تیرا کام ہے، نیکی کرنا تیرا کام ہے، اور تجھے بخشوا کر کے جنت میں لے جانا مجھ محمد کا کام ہے۔ لہٰذا تم میرے پاس آؤ، خالی ہاتھ مت آنا، کچھ تو لے کے آنا، تاکہ میں رب کی بارگاہ میں تمہارے لیے کچھ سفارش کروں۔ اب جو تمہارا ڈاکومنٹ ہی پورا غلط ہو، اے سے لے کے جیٹ تک پورا ڈاکومنٹ ہی تمہارا غلط ہو، تو میں کس بنیاد پہ سفارش کراؤں گا؟ جب آپ کورٹ جاتے ہیں آپ کا سارا ڈاکومنٹ غلط ہوتا ہے تو وکیل بھی آپ کو یہی کہتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، میں کس آدھار پر کس بنیاد پر سفارش کروں، کس بنیاد پر؟ اور جس کا ڈاکومنٹ مضبوط ہوتا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، کم سے کم ہم اپنے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں کر لیں کہ محشر کے میدان میں میرے آقا ہمارے لیے سفارش بنائیں گے۔ اب آخر بات سنیں کہ محشر کے میدان میں دو قسم کے لوگ آتے ہیں، دو قسم کے لوگ، ایک وہ ہوں گے جن کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی۔ کتنا؟ ایک نیکی۔ اب یہ آخر بات بتاتا ہوں، اس کے بعد پھر ختم۔ ایک نیکی اور ایک وہ ہوگی جن کے پاس 99 نیکی ہوگی۔ ایک نیکی ہے 99 کی ضرورت ہے، اور 99 نیکی ہے ایک کی ضرورت ہے۔ اب جن کے پاس ایک نیکی ہے تو وہ پہلے ہی سے جہنم کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا، پہلے سے بیٹھ گیا۔ وہ جانتا ہے ایک نیکی ہے، اب ایک نیکی ہے تو ایک نیکی میں تھوڑے نہ جنت ملے گی، ایک نیکی میں تھوڑے نہ جنت میں داخلہ ملے گا۔ جہنم میں جانا تو طے ہے، وہ پہلے سے جہنم کے دروازے پہ بیٹھ گیا۔ اب جن کے پاس 99 نیکی ہے، 99 نیکی ہے، ایک نیکی کی ضرورت ہے، اب وہ پورے محشر کے میدان میں بھٹک رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہوگا، بھائی صاحب 99 ہے، ایک کی ضرورت ہے، صرف ایک دے دو، ایک دے دو۔ وہ کہے گا یار یہ تو خود ہی نیکی کا محتاج ہے، جاؤ کسی اور کے پاس، دوسرے کے پاس جائے گا، وہ بھی یہی کہے گا میرے پاس نہیں ہے، تیسرے کے پاس جائے گا، اس طرح سے اہل محشر کے پاس گھومتا پھرے گا۔ کوئی بھی ایک نیکی اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ایک ہی کی ضرورت ہے۔ اب ایک کوئی بھائی کوئی بھی دے سکتا ہے، لیکن ایک نیکی بھی اتنا قیمتی ہوگا کہ کوئی دینے کے لیے تیار نہیں۔ پورے محشر کے میدان اہل محشر سے جب بھیک مانگے گا کوئی نہیں دے گا، وہ مایوس ہو جائے گا،
پھر اپنے دل میں طے کر لے گا جب کوئی نہیں دے رہا ہے تو جنت میں کیا جہنم میں جانا پکا ہو گیا۔ اب چلو، ارے میرا حساب ہوگا اور اعلان ہوگا، اعلان ہونے کا جو انتظار کریں گے اپنے نام کا اعلان ہونے سے پہلے جہنم کے پاس چلتے ہیں، جیسے ہی اعلان ہوگا جہنم میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ ایک نیکی ہے یہ نہیں ہے، اور جنت میں جانے کے لیے فل مارکس 100 نیکی چاہیے، 100% چاہیے، 100 ہے تو ٹھیک ہے، 100 میں کم ہے تو اب جب 99 والا اہل محشر سے بھیک مانگتا ہوا محشر کے دروازے پہ پہنچا تو دیکھا یہاں پہ ایک پہلے سے بیٹھا ہوا۔ میں کہا بھائی صاحب خیریت سے ہیں؟ ہاں بھائی صاحب خیریت تو ہے، لیکن کیا کروں، بس میرے پاس ایک ہی نیکی تھی تو میں سوچا کہ ایک نیکی کی بنیاد پر جنت میں کیسے جا سکتا ہوں، لہٰذا میں اپنے آپ کو ڈیسائیڈ کر لیا، فیصلہ کر لیا کہ اب تو جہنم میں جانا تھا ہے، کیوں نہ میں پہلے سے جہنم کے دروازے پہ بیٹھ جاؤں، دروازہ کھولے گا اندر داخل ہو جاؤں گا۔ ایک نیکی والا کہتا ہے، اب وہ پوچھتا ہے اب تم کہو تم یہاں کیسے پہنچ گئے جہنم کے دروازے پر؟ کہا کیا کہوں ارے تمہارے پاس تو ایک ہی ہے، میرے پاس 99 نیکی ہے لیکن ایک نیکی کوئی نہیں دے رہا، اہل محشر سے مانگ لیا کوئی نہیں دے رہا ہے۔ اچھا تو پھر چلو دونوں ساتھی ہو گئے، دونوں ساتھ چلیں گے، لیکن اب جس کے پاس ایک نیکی تھی وہ سوچا کہ ایک نیکی ہے تو بھی جہنم میں جاؤں گا اور نہیں ہے تو بھی جاؤں گا، بات برابر۔ تو جب جہنم میں جا ہی رہا ہوں اور اس کو ایک کی ضرورت ہے تو کیوں نہ اپنی ایک نیکی اس کو دے دو تاکہ یہ میرا بھائی دوسرا بھائی ایک نیکی کو لے کے پوری کر لے اور 100% لے کے جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ، دریا دل دکھایا، وہ ایک نیکی دے دیا، جیسے ایک نیکی دیا اور وہ نیکی 100% لے کر کے چلنے لگا، رب کو بات کرنے پکار کر کہا اور میرے بندے ادھر جا رہا، وہ بندہ کہنے لگا میرے مولا میں تیرے حکم کے مطابق اب مجھے 100 نیکیاں اکٹھا ہو گیا ہے، اب تیرے حکم کے مطابق اور وعدے کے مطابق اب تیرے رحم و کرم سے اپنے نبی کے شفاعت سے میں جنت میں جا رہا ہوں، جنت میں جا رہا ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا واہ واہ، اپنا کام بنتا جہاں جائے جنتا، اپنا کام بن گیا تب جا رہا ہے، اور یہ بھی نہیں سوچا جس نے تجھے ایک نیکی دے کر کے احسان کیا، جو پورے محشر تم نے نہیں احسان کیا، اور یہ بیچارہ تم نے احسان کیا اسی کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ رب کی رحمت دیکھے، رب کی رحمت دریائے جوش پہ آتی ہے اور فرماتا ہو میرے بندے جب اس بندے نے دریا دل دکھایا ہے تو جب اس کے دریا دل کے بدلے میں اس کا ہاتھ پکڑ لے تو بھی جنت میں جاؤ، اسے بھی جنت میں جاؤ۔ جب اس نے دریا دل دکھایا اپنے ایک بھائی کو ایک نیکی دے دیا، اللہ دونوں کو جنتی بنا دیا۔ جو ہم انسان بھی دنیا میں رہ کر کے اپنے مسلمان بھائیوں پر احسان کریں گے، اپنے ہم مسلمان بھائیوں پر جب صلہ رحمی کریں گے، اپنے مسلمان بھائیوں کا جب درد کو سمجھیں گے تو یقین جان لیں کہ جب ہم جنت میں جا رہے ہوں گے رب کی جانب سے آواز آئے گی، اس سمے کا آپ کا ہاتھ پکڑ کے رب جنت میں چلا جائے گا۔ اس لیے ہمیں دنیا میں کچھ کرنا ہوگا، اس لیے میرے پیارے اسلامی بھائیو یہ ہمارے شعبان الموسم کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ ہم نے کیا کرے اور ہمارے اکٹھا کرے تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں ایک نیکی کی محتاج بھی نہ ہو، ہم کسی کے محتاج نہ بنے۔ اس لیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری شفاعت کے لیے ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے مولا جتنے نیکوکار ہے سب کو پورے، سب پورے غوث بھی لے لے، خواجہ بھی لے لے، اعلیٰ حضرت بھی لے لے، حسین بھی لے لے، ابو بکر عثمان علی حیدر سب لے لے، جتنے نیکوکار ہیں سب کو لے لے، اور جتنے بھی گناہگار ہیں سب کو ہمیں دے دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اللہ کے رسول کس سے مانگا؟ گناہگار کو مانگا، کیوں؟ اس لیے کہ نیکوکار کو اللہ ویسے ہی بخش دیا،
نیکوکار کو تو معاف کر دیا، نیکوکار تو ویسے ہی جنت میں جا رہے ہوں گے، جب اسی کی شفاعت ہو جائے گی، اسی کی سفارش ہو جائے گی، تو پھر ہمارا وکیل کون ہوگا، ہمارا سفارشی کون ہوگا؟ اس لیے اللہ کے نبی کل قیامت کے دن فرمائے گے میرے مولا سب کو نیکوکار کو تو لے لے اور گناہگار کو ہمیں دے دے، اور قربان جائے میرے آقا کی ذات پر اللہ کے نبی نے ہم گناہگاروں کو مانگا، دعا فرمائے اے میرے مولا سو بار میں آپ کو سے دعا مانگتا ہو کہ ہم غلاموں کو دے، کم سے کم اتنا کرم فرمانا کہ دامن مصطفیٰ میں جگہ نصیب فرمانا۔ یہ کم سے کم دعا کرے۔ اب اسی چند جملوں کے ساتھ اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اب کل شب برات کی رات ہے، اس رات میں جو جاگنے کے معمولات ہے وہ اب میں آپ کو پیش کرتا تھا۔ بتا دیتا ہوں کہ کل رات میں کس طرح سے جاگا۔ اول نمبر پر یہ کہ یہ مہینے تہوار حلوہ پوری کا تہوار ہے، خوب شوق سے ہم پکائے کھائے، کیونکہ اچھا کھانا پکا کر کھانا کھلانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ سبحان اللہ، کھانے کا ثواب بھی ملتا ہے، کھلانے کا بھی ثواب ملتا ہے، دونوں کا ثواب ملتا ہے۔ آج یہ خوب پکائے کھائے، لیکن یاد رکھیں کہ ہماری ماں بہن نسل و نیاز کا جو معاملہ ہے، مغرب کی نماز سے آپ پہلے اس کو حل کر دیں، ظہر کی نماز کے بعد آپ شروع کریں، اور مغرب کی نماز سے پہلے آپ فاتحہ وغیرہ کرا کے فاتحہ کا کام ڈکلیئر کر دیں۔ فاتحہ جب کوئی فرض لازم نہیں ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد ہی رات میں ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے نماز فرض ہے کہ ظہر کی نماز کے وقت میں ظہر ہی پڑھنی ہے، اثر نہیں پڑھ سکتے، اثر کے وقت میں اثر ہی پڑھنی ہے، مغرب نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح یہ فاتحہ کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ اب مغرب کے بعد ہی کرانا ہے، یہ مستحب کام ہے، بہتر طریقہ ہے، ثواب کا کام ہے، جائز ہے، حلال ہے، جب چاہے جس وقت چاہے، رات چاہے دن چاہے، جب چاہے فاتحہ کریں۔ تو کوشش کریں کہ سویرے اپنے کام ہم کو ختم کر کے ظہر کے بعد شروع کریں، اور مغرب کے بعد مغرب سے پہلے فاتحہ کا کام ختم کریں۔ پھر مغرب کی نماز آپ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ بعد نماز مغرب 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے، بعد نماز مغرب سنت وغیرہ پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز مغرب ادا کریں گے۔ ہماری ماں بہن بھی معمولات شب برات بھاگوت سماعت فرمایا، نیت اس طرح کریں گے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز نفل کی، نفل نماز ہے، نماز نفل کے واسطے اللہ تعالیٰ کے میرا رخ اللہ شریف کی طرف اللہ اکبر نیت کرنی۔ اب جس طرح ہم نماز پڑھتے اس طرح سے نماز پڑھتے رہتے۔ پھر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہوگی، 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت باغور سنیں۔ 1 مرتبہ دراز عمر میں برکت کے لیے، دوسری مرتبہ روزی میں برکت کے لیے، اور تیسری مرتبہ گناہوں کی مغفرت کے لیے 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف۔ جو حضرات پڑھنا چاہتے ہیں اور جانتے ہیں وہ اپنے اپنے گھر میں بھی اپنے اہل خانہ کو، ماں بھائی بہن جتنے سب کو ایک جگہ بیٹھا کے اپنے گھر میں بھی سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو، اور سارے حضرات سورہ یاسین شریف کی تلاوت سنیں۔ پڑھنے نہیں آتا ہے تو مائک سے سورہ یاسین شریف پڑھی جائے گی۔ ہماری ماں بہن بھی باوضو پاک صاف ہو کر کے اپنے گھر میں ہی بیٹھ جائے ادب کے ساتھ اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت سنیں۔ اس کے بعد دعائے نصف شعبان جو شب برات میں دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد پھر دعا کھانے کے بعد ختم، پھر آپ اپنے گھر جائیں، غسل کرنا، غسل کرنا بھی کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ اب غسل کرنا ہی ہوگا، یہ بھی مستحب اور جائز ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بیل کے 7 پتے آپ لے جائیں، 7 پتے، اور 7 پتے کو آپ گرم پانی میں جوش کر دیں۔ ایک آدمی کے لیے الگ گرم پانی کرنا ہوگا، اب یہ نہیں کہ ایک ہی جگہ گرم کر لیا اس میں جواز کر دیا، الگ الگ تقسیم کر دیا، ایسا نہیں، سب کے لیے الگ الگ گرم پانی کرنا ہوگا، اور اس میں 7 پتا ڈال دیں اور اتنا گرم کریں کہ ہم اس سے غسل کر سکتے ہیں۔ پھر آپ جو پانی میں پانی ملا سکتے ہیں اور ملا کے غسل کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس بیری کے پتے کی برکت سے سال بھر جادو صحت سے محفوظ فرما دیتا ہے، جادو صحت سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ باقی یہ سب رب کی قدرت ہے، وہ چاہے تو یہ سب کرنے کے بعد بھی ہمیں بیماری لگ سکتی ہے، اس کی قدرت ہے۔ غسل کر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد پھر کھانا وغیرہ کھا کے پھر آپ اپنی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔
جو حضرات نفل پڑھنا چاہتے ہیں نفل پر ہے، قرآن پڑھنا چاہتے ہیں قرآن پر ہے، ذکر و اذکار کرنا چاہتے ہیں ذکر و اذکار کریں، جو کرنا چاہتے ہیں آپ کریں۔ آپ نوافل پر ہے جس میں آپ کو چند نوافل کا طریقہ اور نیت آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو شب برات کی رات میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے لیلۃ البرات کہا جاتا ہے، اور لیلۃ البرات کی نماز 12 رکعت ہے، 12 رکعت جو دو سلام سے پڑھنا پڑتا ہے، یعنی 2 رکعت پڑھے پھر سلام پھر دیے، پھر 2 رکعت کی نیت کی۔ نیت اس طرح کریں گے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز نفل لیلۃ البرات کی، نماز نفل لیلۃ البرات کے واسطے اللہ تعالیٰ کی نعمت کے شریف کی طرف اللہ اکبر۔ 2 رکعت پھر نماز پڑھے، پہلی رکعت دونوں رکعت سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھنا ہے، 2 رکعت میں 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ قل اللہ شریف پڑھنا ہے۔ ہر 2 رکعت کے بعد پھر 100 مرتبہ تسبیح کرنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 100 مرتبہ تسبیح کرنا ہے ہر 2 رکعت کے بعد۔ اس طریقے سے 6 سلام سے آپ نے نماز پڑھی 12 رکعت اور 600 مرتبہ آپ نے تسبیح کرنا ہے، یہ لیلۃ البرات ہے۔ دوسری نماز ہے جس کو جو کہا جاتا ہے 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس نماز کے بارے میں ہمارے نبی حضرت عباس اپنے چچا سے فرماتے ہیں، اے عباس اگر تم چاہو تو روزانہ، یا چاہو تو ہفتے میں 1 دن، یا چاہو تو مہینے میں 1 دن، یا چاہو تو سال میں 1 دن، یا چاہو تو پوری زندگی میں کم سے کم 1 مرتبہ اس نماز کو ضرور پڑھو، نماز کو ضرور پڑھو۔ 4 رکعت والی نماز ہے، اور اس نماز کے پڑھنے کی وجہ سے نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان اس نماز کو پڑھے گا اللہ اس کے گناہوں کو ایسے جھاڑ دے گا جیسے سمندر کا جھاڑ ختم ہو جاتا ہے، اس سے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے جیسے پیڑ سے پتے جھڑ جاتے ہیں، اس سے گناہوں سے اللہ جاتے ہیں۔ 4 رکعت، اور یہ نماز بھی بھاری مشکل ہے، ہر آدمی کی بس کی نہیں ہے، لیکن کوشش کرے تو پڑھ سکتے ہیں۔ نیت اس کی یہ ہے کہ نماز کا نام کبھی صلاۃ التسبیح، اس نماز کا نام ہے صلاۃ التسبیح۔ نیت کریں گے، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح نفل کی واسطے اللہ تعالیٰ کے میرا اللہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ جب آپ نیت باندھ رہے ہیں تو پھر ثنا پڑھ سکتے، ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح گننا ہے، پھر آپ کوئی سورہ پڑھیں، پھر اس کے بعد پھر یہی 10 مرتبہ سورہ تسبیح گننا ہے، پھر آپ رکوع میں جائیں تو پھر رکوع میں تسبیح کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح گننا ہے، پھر آپ جب رکوع سے کھڑے ہوئے تو پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح گننا ہے، پھر جب آپ سجدے میں جائیں تو سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح گننا ہے، سجدے سے اٹھیں تو پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح، پھر دوسرے سجدے میں جائیں تو پھر 10 مرتبہ، اس طرح سے 1 رکعت میں 75 تسبیح ہو گیا، 75 مرتبہ تسبیح ہو گیا، تو 4 رکعت ملا کر کے ٹوٹل 300 تسبیح ہو جاتا ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس رات آپ تمام حضرات باشوق اور باذوق ہو کر کے عبادت کریں۔ آپ سب بیداری میں، اب آپ جو ہے سیری وغیرہ کھا کے روزہ کی نیت کر لیں، فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد پھر آپ اپنے اپنے گھر کو جائیں۔ اس طرح سے ہم عبادت کرتے رہیں تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سب بیداری کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ ہو سکتا آپ کے میرے کہنے سننے میں بہت ساری غلطی ہوئی ہو، تکلیف ہوئی ہو، تو ہم سارے آدمی بلند آواز سے استغفار پڑھ رہے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واذنبته واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واذنبته واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واذنبته واتوب الیہ۔ بلند آواز سے کلمہ شریف کا ورد کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلام زندہ باد، پائندہ باد، صحبت باقی، یاد زندہ۔ آپ نوجوانوں میں سے کوئی ایسا ہے جو آج آخری میلاد میں ایک مرتبہ بلند آواز سے نعرہ لگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔
दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें।